یہاں اپنے اخلاق کو اگر بدلنا چاہیں تو سیرت مصطفیٰ کا پورا مطالعہ شروع کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق عالی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی؟ صادق الوعد الامین، آپ وعدے کو بھی سچا کرنے والے اور امانت دار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں کبھی جھوٹ آیا، کبھی وعدہ خلافی آئی؟ تیسری بات میں ذکر کر رہا ہوں، امانت داری میں میرے آقا کی کوئی مثال نہیں۔ امانت داری، امانت انسان کے اخلاق میں بہت اعلیٰ اخلاق ہیں۔ جو بندہ امانت دار ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی محترم ہوتا ہے، بہت معظم ہے، مکرم ہے۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز تمہارے پاس رکھی گئی، اسے سنبھالنے کو کہا گیا، پھر جب اس شخص نے واپس مانگا تو تم اس کو وہ چیز واپس لوٹا دو۔ ابھی اس میں پیسے بھی ہو سکتے ہیں، سامان بھی ہو سکتا ہے، باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی چیز اگر تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھی تو امانت دار وہی شخص ہے جو رکھی ہوئی چیز میں خرد برد نہ کرے، اس سے پوچھے بغیر کوئی چیز اس میں استعمال نہ کرے۔ آپ نے اگر میرے پاس 1000 روپے رکھے اور کہا یہ امانت ہے، آپ اس کو سنبھالیں، میں نے اس کو سنبھالا، 1 مہینے کے بعد آپ دوبارہ آئے، میں نے اگر وہ 1000 واپس تمہیں لوٹا دیے تو امانت دار کہلاؤں گا۔ 1 روپیہ بھی کھایا تھا تو خیانت دار، نہیں دینے کی بات کیا تو اور بڑا جھوٹا دھوکے باز۔ خیانت دار کم کرنے والا اور نہ دینے والا، ہڑپ کر کے غصب کرنے والا دھوکے باز، اللہ کی بارگاہ میں اس کا اور بڑا عذاب ہے۔ مومن کی تو یہ شان ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تو امانتیں رکھنے والے ایسے لوگ تھے، آپ کو معلوم ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار اٹھائی قتل کے منصوبے سے، ان کی تلواریں بھی حضور کے پاس امانت میں رکھی جاتی تھی۔ وہ بھی جو دشمنی میں عروج پر پہنچے ہوئے تھے، اپنی امانتیں حضور کے پاس ہی رکھتے تھے۔ ان کو معلوم تھا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، محمد امانت میں خیانت کبھی نہیں کرتے صلی اللہ تعالیٰ۔ حضور کے متعلق اتنا یقین تھا انہیں، اسی لیے ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر سلا کر یہی تو فرماتے ہیں، علی کل صبح اٹھنا، میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں، یہ فلاں فلاں کو امانت واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ مجھے بتاؤ، جو شہر چھوڑ کر کے جا رہا ہے سارا بٹور کر کے لے جائے، کون پیچھا کرے گا، کون آئے گا؟ دیکھتے ہیں میں نئے شہر میں جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کا جیسا حق تھا وہ واپس لوٹایا، اگرچہ وہ دشمنوں کا حق تھا، وہ حضور کے دشمنوں کا حق تھا، لیکن آپ نے واپس لوٹایا۔ پوری زندگی پاک میں آپ کے کسی نے آپ کی امانتوں پر انگلی نہیں اٹھائی، کبھی آپ کو تہمت نہیں لگائی۔ عزیزان گرامی، مومن کی بھی اعلیٰ شان ہونی چاہیے، وہ امانت دار بنے، امانت دار بنے۔ کوئی چیز تمہارے پاس رکھی ہوئی ہو، اسے یا تو لوٹاؤ یا تو پھر اس کی صحیح حفاظت کرو۔ امانت میں خیانت کرنے والے کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ منافق ہے۔ ایمان والا امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اب اگر اس کے مفہوم کو میں طویل کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ کیا چیز امانت ہے؟ چلو میں نے آپ کے پاس 100 روپے دیے، آپ 100 روپے واپس لوٹائیں گے تو آپ امانت دار، بات صحیح ہے؟ اور اگر کم کر کے لوٹایا تو خیانت دار۔ یہ فارمولہ معلوم ہے؟ اب سنو، اللہ رب العزت نے تمہیں کیا کیا چیزیں امانت میں دی۔ تمہارے ہاتھ یہ امانت ہیں اللہ کی، تمہاری آنکھیں اللہ کی امانت ہیں، تمہاری زبان یہ اللہ کی امانت ہے، تمہارا ذہن، تمہارا دل یہ اللہ کی امانت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن پھر میں اپنی ہر نعمت کے بارے میں پوچھوں گا۔ میں نے فلاں چیزیں تجھے دی تھی امانت کے طور پر، واپس پلٹا۔ اگر ہم نے صحیح سلامت اللہ تک کی امانتیں لوٹائی تو امانت دار ہیں، ورنہ خیانت داروں میں اٹھائے جائیں گے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کیا ہم خیانت کے ارتکاب میں نہیں ہیں؟ آج ہماری آنکھوں کا وہی استعمال ہو رہا ہے جو مولا چاہ رہا ہے؟ کیا ہماری انگلیاں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر محفوظ ہیں؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا اسی مقصد پر ہم نے ان کو لگایا ہے؟ تو اگر ہم نے غلط استعمال کرنا شروع کیا ہے تو اللہ کی امانتوں میں خیانت ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن خیانت کرنے والوں میں حشر ہو سکتا ہے، ہاں، لیکن اللہ رب العزت عفو و غفور و کریم و رؤوف و رحیم ہے۔ وہ چاہے تو تمہاری خیانتوں کو معاف کرے گا، پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک و صاف کر کے اٹھائے گا۔ توبہ کر لو، اب تک اگر خیانت کی تھی اپنے ہاتھوں سے، اپنے آنکھوں سے یا اپنی زبان سے، توبہ کر لو، باز آ جاؤ۔ یہ کہو اے بار الہ، تیری دی ہوئی آنکھیں میں نے غلط جگہ استعمال کی۔ کبھی تمہاری ماں نے پوچھا بیٹا صبح ناشتہ کیے تھے؟ کہا ہاں اماں ناشتہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھی اماں بیٹا ناشتہ کیے تھے؟ کہا ہاں اماں ابھی تو ناشتہ کیا تھا۔
پھر پوچھا اس نے ناشتہ کیے بیٹا؟ کہا اما ناشتہ کیا. یہ نہیں کہ اما ابھی تو بتایا پھر پوچھ رہی ہو. نہیں, اسے یہ احساس تک ہونے نہ دو کہ اس نے 2 بار تم کو پہلے پوچھا ہے. یہ ہے ماں باپ کی تعظیم, یہ ہے حسن اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی باتیں سنتے تھے جن کی دنیا میں کوئی نہیں سنتا تھا. اسی لیے شاعر نے کہا ہے لگاتے ہیں سینے سے اس کو بھی آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل, جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل ہے. میرے عزیزو, یہی تو ایک بھرم ہمارے پاس ہے, یہی تو ایک آس ہمارے پاس ہے. آج ہماری کوئی سنتا ہے تو صرف مصطفیٰ کریم کا دربار ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ آس بڑھ جاتی, ہماری امیدیں بڑھ جاتی ہیں کہ ہماری اگر دنیا میں آج کوئی نہیں سن رہا, انشاءاللہ ایک دن مدینے پہنچ کر سب سنائیں گے, سب سنائیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دھتکاریں گے بھی نہیں, انکاریں گے بھی نہیں, سنیں گے پوری باتیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے اپنی درد کی داستانیں سنانے کے لیے. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ میری زندگی ایسی تو بن جائے کوئی میرے پاس آ کر کے اپنے غم کو سنا لے؟ میں اپنی تعریف نہیں کرتا, کبھی کبھار میرے پاس ایسا ہوتا ہے, لکھنے میں بیٹھا ہوں, پڑھنے میں مصروف ہوں, کوئی درد کے مارے ہوئے لوگ یا کوئی خاتون, عورتیں جب بات کرتی ہیں تو بہت زیادہ بات کرتی ہیں, ہوتا ہے کہ ڈانٹ دیا جائے, رکھ دیا جائے, لیکن اخلاق مصطفیٰ یہ ہوتے ہیں. ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید تھوڑی دیر بات کرنے سے اس کی دل کی بھڑاس نکل جائے, اس کا دل ہلکا ہو جائے. اگر اللہ نے مجھے ذریعہ بنا لیا تو یہ بھی اس کا انعام ہے. بنو اس طرح سے کہ تمہیں کوئی اپنا درد سنا سکے, تمہارے کندھے پر سر رکھ کر کے رو کر اپنا ہلکان کر سکے, 2 آنسو تمہارے سامنے بہا لے تو اسے ہلکا لگنے لگے. یہ نہیں کہ تم ہر ایک سے جی چھڑاتے ہوئے, جان چھڑاتے ہوئے بھاگتے رہو. کتنی مائیں آج تمہارے انتظار میں ان جوانوں کی. میں نے شاید اسے قبل بھی کہا ہو اپنی تقریروں میں, پھر میں آج دہراتا ہوں. ایک نوجوان ہے, آج بھی میں بچوں سے کہتا ہوں وقت کو غنیمت جانو میرے عزیز بچوں. جو اللہ نے تمہیں ماں باپ کی دولت سے نوازا ہے یہ دوبارہ نہیں ملتے. ایک بار ان کا جنازہ نکل جاتا ہے تو دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے, پھر دوبارہ باپ کی جیسی کوئی چھت بھی نہیں ملتی اور ماں کی جیسا کوئی سایہ بھی نہیں ملتا. یہ یاد رکھنا ہمیشہ. ایک نوجوان کو میں نے دیکھا تھا, وہ بڑا عیاش طبیعت کا تھا, ماں بیوہ ہے, بہت پہلے ہی شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, بچہ صرف 4 سال کا تھا یا چھوٹا سا تھا. جب سے وہ گھروں کے کام کر کر کے اپنے بچے کو پالتی تھی, جوان ہوا تو اوباشوں کی صحبت میں لگ گیا, بدماشوں کی صحبت میں آ گیا. ماں کو اب اس سے بڑا دھچکا اور کیا لگے. ایک دن آئی تھی میرے پاس روتے ہوئے, کہا غضب ہو گیا, زندگی نے پہلے ہی میرے سے شوہر کی جدائی, اور میں نے ایسے ایام کاٹے کہ لوگوں کے جھوٹے برتن دھوئے اس امید پر کہ ایک بیٹا ہے جوانی میں, یہ جب پہنچے گا تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا. لیکن مفتی صاحب ایسا ہو گیا کہ میرا بیٹا بدماشوں کی صحبت میں چلا گیا, اب میرا وہ آخری سہارا بھی ختم ہے, میں کس کے پاس جاؤں. وہ غم کے مارے اتنا روئی تھی. میں جب بھی آج یاد کرتا ہوں اس خاتون کو تو مجھے تنہائی میں رونا آتا ہے. میں جتنی کوشش ہو سکی, میں کوئی بہت بڑا مؤثر آدمی نہیں ہوں, ایک چھوٹا طالب علم, سوچا کہ اس نوجوان بچے کو بلاؤں. اس کے ساتھ میں نے تھوڑا وقت گزارا, اسے سمجھایا تیری ماں کی قدر و قیمت کیا ہے, وہ ایک بیوہ ہے, ایک بیوہ ہے, وہ 4 عورتوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم کرتی ہے. کیا تو اپنی ماں کے ساتھ وقت نہیں بتاتا؟ دنیا میں تیرے دوست ہوں گے, تجھے دوست چھوڑ کر کے جائیں تو تجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو سوچ اپنی ماں کو, اس کے تو کوئی دوست نہیں, اور اس کا بیٹا بھی اس کو رات اکیلا چھوڑ کر جاتا ہے. وہ رویا میرے پاس, کہا کہ حضرت میں وعدہ کرتا ہوں اپنی ماں کے لیے میں کام کروں گا. میں نے سمجھایا, دوسرے دن کہا میں نوکری کے لیے تلاش میں چلتا ہوں. مجھے وہ بات آج بھی یاد ہے, تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہوں گے. وہ نوجوان ہے ابھی بھی, وہ سنتا بھی ہوگا. اس نے کہا اماں سے میں کہتا ہوں میں نوکری کرتا ہوں. ماں اس دن بڑی خوش ہوئی, کہا حضرت آپ نے میرے بچے کو سیدھے راستے پر لانے میں بڑی میری مدد کی ہے, بس زندگی کی ایک ہی خواہش رہ گئی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی کمائی کھا لوں. میرا بیٹا کما کر کے لایا ہو, میں وہ کھا لوں. زندگی پر لوگوں کے جھوٹے برتن دھو دھو کر کے بچے کو پالا ہے, ایک بار میرا بیٹا کھلائے مجھے. وہ اس آس میں رہی. وہ بنگلور یا کہیں کسی علاقے میں نوکری پر گیا, مہینہ گزرا تھا, تنخواہ آئی اس کی. اس نے کہا تنخواہ سنبھال کر, پہلی تنخواہ میں اپنی ماں کو لے کے جاتا ہوں. وہ پورا اپنی تنخواہ, اپنی سیلری لے کر کے گاؤں پہنچا تھا. اسے پتہ ہی نہیں تھا اس کے گھر کے پاس بھیڑ جمع ہوئی تھی. جب اس نے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ تیری ماں کا رات میں انتقال ہو چکا. اس نے وہ پیسوں کا لفافہ اپنی ماں کے قدموں میں رکھا. آج تک جب کبھی وہ ملتا ہے تو پھوٹ کر روتا ہے, کہتا ہے میری ماں اسی آس میں دنیا سے چلی گئی کہ بیٹے کی ایک کمائی کھا لوں.
لیکن مجھ سے زیادہ بدنصیب کون ہے اس دنیا میں جو ماں کے کمائے ہوئے جھوٹے برتن کو دھوئے ہوئے کمائی تو کھا لیا، اپنے ہاتھوں کا ایک لقمہ میں اپنی بیوہ ماں کو کھلا نہیں سکا۔ اے نوجوانوں، کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ تمہارے اخلاق تو وہ ہونے چاہیے کہ تم باہر جاؤ تو تمہارے ماں باپ تمہارے اخلاق پر فخر کریں، تمہاری ایک ایک کمائی کے لیے وہ آج بھی انتظار میں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ لالچی نہیں ہیں تمہارے، لیکن صرف ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ جب مرغی اپنے چوزوں کو خود کھاتے ہوئے دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے، پہلے چونچ سے دانے توڑ توڑ کے کھلاتی رہتی ہے، لیکن جب بچے کھانے کے لائق ہو جاتے ہیں تو خوش ہوتی ہے۔ کیا تمہارے ماں باپ کو اتنی بھی خوشی نہیں دینا چاہتے ہو آج؟ اتنا بھی انہیں سکون نہیں دینا چاہتے؟ جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں انہوں نے دنیا میں اپنی جہنم خریدی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ماں باپ کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے، وہ تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے۔ جس نے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا اس نے دنیا میں دوزخ خرید لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ جس گھر میں والدین کا نافرمان ہو اس کے گھر کو آگ لگا دوں، دنیا میں آگ لگا دوں۔ یہ بات یہاں سے نکلی تھی کہ تم امت مصطفیٰ ہو، میرے اخلاق، میرے آقا کے اخلاق تو یہ تھے۔ عام خاتون جو دنیا کی ہے، مدینے کی گلیوں میں بوڑھی عورت ہے، پھٹے کپڑے ہیں، الجھے بال ہیں، اس کی بات سننے کے لیے پورے کائنات کا آقا کھڑا ہو سکتا ہے تو ہے میرے عزیز تم اپنی ماں کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے؟ اپنی ماں کے پاس وقت گزارو۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کا عظیم وقت ہے، دنیا کا عظیم وقت ہے۔ میں بھی آج اپنی ڈائری میں میں نے لکھا ہے، میں نے بہت ساری جگہوں پر تعلیم حاصل کی ہے، مدرسوں میں پڑھا ہوں، حفظ قرآن ہوا ہے، عالم پڑھے ہیں یا مفتی کورس کیے ہیں، جہاں جہاں وقت گزارے ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا ہے میری زندگی کا سب سے قیمتی وقت وہ ہے جب میرے باپ بیمار تھے اور میں ان کے قدموں میں بیٹھا رہا ہوں، ان کی آخری نصیحتیں سن رہا ہوں۔ اس سے بہتر وقت ہماری زندگی میں نہیں آیا۔ ایک میرے استاد گرامی مرشد گرامی کے پاس گزارا ہوا وقت، وہ میری زندگی کا لب لباب ہے، حاصل کلام ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری نجات کا کوئی ذریعہ ہے تو یہی دو وقت ہے، باقی تو میں نے بھی دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کی۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھو تمہارے پاس، تمہارے والدین کے پاس گزارا ہوا تھوڑا وقت تو ہونی چاہیے۔ خوش کرو ان اولاد، ان والدین کو، اور یہ بھی یاد رکھنا آج وہ تمہارے والدین ہیں، کل تم کسی اور کے والدین بننے والے ہو، کل تم بھی باپ بنو گے، تمہارے سامنے بھی تمہارے بچے آئیں گے اور تم اس وقت درد کی سسکیاں لیتے رہو گے، سوچو کہ میرا بیٹا جواب دے رہا ہے کتنا برا لگ رہا ہے۔ اس وقت احساس ہوگا جب میں نے ماں کو تانا مارا تھا تو میری ماں کا کلیجہ کیا ہوا ہوگا، آج میرا بیٹا مجھے الٹا جواب دیتا ہے تو میں ٹوٹ جاتا ہوں، میں نے تو باپ کو اس سے بھی سخت جملے کہے تھے، میرا باپ کتنا ٹوٹا ہوگا۔ اس دن تمہیں احساس ہوگا، اس دن تمہیں خیال آئے گا۔ اس لیے اپنے ان اخلاق عالی کو آج اپنی زندگی میں لے آؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر گفتگو کرنی تھی مگر میں بیچ میں یہاں پر تھوڑی سی گفتگو کے لیے رک گیا۔ بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ یہ کہ کمزوروں میں آپ نے زندگی گزاری، ہر کمزور کی بات سنتے رہے۔ ایک صحابی ہیں ظاہر بن حرام اشجعی رضی اللہ تعالیٰ، نہایت غریب صحابی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے اور سبزیاں جمع کر کے مدینے میں بیچنے کے لیے آتے تھے، سبزیاں لے کر، تازی تازی سبزیاں لے کر کے مدینے میں آتے، اور ان کی عادت تھی ہر پہلی سبزی حضور کے پاس لے کے آتے تھے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ان کا مقام بیان کیا۔ ایک گاؤں سے آنے والے صحابی، دیہات کے رہنے والے، حضور نے فرمایا اے لوگو دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر شہر میں رہنے والے آدمی کا ایک گاؤں والا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے اور ہر گاؤں والے کا ایک شہری دوست ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں محمد کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہ میرا دیہاتی ساتھی ہے، میرا گاؤں والا دوست ہے، دنیا میں یہ مقام کسی اور کو ملا ہی نہیں۔ ظاہر بن حرام، ان کے ساتھ حضور نے کیا معاملہ فرمایا۔ ایک دن وہ سبزیاں بیچ رہے تھے اور وہ کالے کلر کے تھے، کپڑے پرانے پہنے ہوئے آتے تھے۔ لوگ ظاہر سی بات ہے سبزیاں بیچنے والے، کام کاج کرنے والے، کھیتی باڑی کا کام کرنے والے لوگ سبزیاں لے کر کے دور سے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایک دن بازار میں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ آواز دے رہے تھے کوئی ہے سبزی لے گا، تازی تازی سبزی، تازی تازی سبزی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کی پیشانی پر، ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر اس کے بعد خاموش کھڑے رہے۔ وہ صحابی نے دیکھا، خوشبو سے محسوس کر لیا،
یہ کائنات کا افضل و اعلیٰ اشرف و اکمل انسان میرے پیچھے ہے، اپنی پیٹھ کو حضور کے سینے سے ملنے لگے، اپنا جسم حضور سے لگانے لگے۔ حضور پاک نے مسکرایا اور پھر بازار والے دیکھتے رہے۔ بازار والوں کو حضور نے فرمایا، اے لوگوں، کوئی مجھ سے اس غلام کو خریدے گا؟ کوئی خریدے گا؟ جبکہ وہ حضور کے غلام نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعزاز کے ساتھ انہیں نوازا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے کی بھی کوئی قیمت ہے؟ مجھے کون خریدے گا؟ کالا کلوٹا ہوں، پھٹے لباس میں رہتا ہوں، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ظاہر بن حرام، آج کے بازار میں سبزی تو بیچنے آ رہا ہے، مگر آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کو بیچ رہا ہے اور خریدار کوئی نہیں، اللہ رب العزت ہے۔ تیری عزت اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک فقیر، ایک مزدور کے ساتھ یہ اخلاق کس کے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ مزدوروں سے دور ہٹتے ہو، یہ اس کا سٹیٹس الگ ہے، میرا سٹیٹس الگ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتے ہیں، میں گیا، چھوٹا مکان تھا، میں نے دعوت دے دی کہ حضور آ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے۔ میرے گھر میں اس دن کچھ نہیں تھا، میں نے تو سوچا تھا آتے ہیں کہ نہیں آتے معلوم نہیں، جو کی روٹی، ستو اور شہد، بس اس پر حضور کی دعوت کی، اور حضور جاتے ہوئے کہتے ہیں، بہت عظیم کھانا میرا آج ہوا ہے۔ گھر والے کا دل رکھا، غریب صحابی کا، کہتے ہیں بہت عظیم کھانا تم نے ہمیں کھلایا، پرتکلف کھانا تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ آج اگر کوئی کسی کمپنی کا مالک ہے، کسی فیکٹری کا مالک ہے، وہ مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری کلمات جو آپ کی وفات کے وقت تھے وہ یہی تھے، اے لوگو، نماز کا خیال کرو اور اپنے مزدوروں کا خیال کرو۔ غلاموں کے متعلق حضور نے فرمایا جو تم پہنتے ہو انہیں پہناؤ، جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ۔ اسی لیے میرے استاد ہمیشہ بڑے مشفق استاد تھے، جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنے دسترخوان پر ہم کو بھی شامل کرتے تھے، اور کہتے ہم ڈر کر کے دور ہٹتے تو کہتے یہ اخلاق مصطفیٰ ہے، آقا اور غلام ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں، استاد اور شاگرد ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اس میں کوئی تکلف نہیں، میرا دسترخوان الگ ہونا چاہیے، شاگردوں کا الگ ہونا چاہیے، ہمارا سٹیٹس الگ ہے، وہ مزدوروں کا الگ ہونا چاہیے، سب ایک ساتھ بیٹھیں۔ یہ امت مصطفیٰ کے اخلاق ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا بھی اتنا ہی خیال فرماتے تھے اور دوسروں کا بھی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور کھڑے ہو گئے، اپنی چادر نکالی اور زمین پر بچھایا، وہ خاتون آئی بیٹھی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو زانو ہو کر ان کے پاس بیٹھے اس خاتون کے، اور سنتے رہے باتیں، یہاں تک کہ بہت دیر کے بعد وہ خاتون اٹھی، حضور نے بہت ساری بکریاں اس خاتون کو تحفے میں دی، وہ جانے لگی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی تعظیم کسی عورت کی ہم نے نہیں دیکھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، وہ مجھے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ تھیں، مجھے اس نے 2 سال دودھ پلائے ہیں۔ جو صرف رضائی ماں ہے اس کا ادب میرے آقا محمد نام کا جادوگر آیا ہے، اس کا جادو سب پر چل جاتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے اوپر بھی جادو ہو جائے، میرا دین بدل جائے، میں مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا پروپیگنڈا پھیلایا تھا شیطانوں نے، ظالموں نے، کافروں نے۔ اس خاتون نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ کہا جس کے ڈر سے تم آئی ہو وہ نام محمد میرا ہے، وہ نام محمد میرا ہے۔ وہ خاتون پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادب کے ساتھ کھڑی ہو گئی، کہا اے میرے نوجوان، اگر تیرا ہی نام محمد ہے تو میں گواہی دیتی ہوں تیرا لایا ہوا دین سب سے سچا دین ہوگا۔ جو بوڑھوں کا خیال کرتا ہو اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتا ہو وہ جھوٹے دین کا داعی نہیں ہو سکتا۔ اخلاق رسول میں آ جاؤ میرے عزیزو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غربا اور مساکین کے بوجھ اٹھائے، ہمیں چاہیے کہ کمزوروں کی اعانت کریں، تعاون کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دسترخوان پر اپنا کھانا دوسروں کے لیے چھوڑ دیا اور خود بھوکے رہ گئے۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اخلاق کریمانہ پر پوری رات گفتگو کرتے چلے جائیں، لیکن میں بتاتا ہوں سب کچھ اخلاق ملیں گے لیکن دنیا میں ثانی کوئی نہیں ملے گا، دوسرا کوئی نہیں ملے گا، ان اخلاق کا پیکر کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ بچوں کے ساتھ بھی وہی اخلاق ہیں۔ ایک بار بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو کھلاتے تھے۔ جب بھی حضور تجارت سے آتے تھے، کیفیت صحابہ بتاتے ہیں، حضور مدینے میں انٹر ہو رہے ہیں،
یا مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تجارت کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے محلے کے بچے بھاگتے ہوئے حضور کے پاس آتے، کوئی جبے سے لٹک گیا، کوئی کندھے سے لٹک گیا، کوئی کہاں لباس پکڑا ہوا ہے، حضور کسی کو روکتے نہیں، سارے بچوں کے ساتھ آتے اور تجارت میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ لائے ہوتے، سب بچوں کو وہ گفٹ دیتے اور سب ہنسی خوشی چلے جاتے۔ ایک صحابی ہیں ام خالد، چھوٹی بچی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ بیان کر رہے ہیں، وہ چلتی ہوئی آئی، حضور کی چادر نکالی، پیچھے حضور کی مہر نبوت ہے، اس سے کھیلنے لگی، وہ نہایت ہی خوبصورت مہر نبوت تھی۔ ماں باپ نے ڈانٹ کر کے کہا بچی سے، ام خالد سے ہٹ جا، رسول اللہ کے کندھے کے پاس پہنچ گئی، حضور نے فرمایا دعھا تلعبو، چھوڑو اسے کھیلنے دو میرے ساتھ۔ یہ اخلاق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑو اس کو میرے ساتھ کھیلنے دو۔ اس بچی کو بھی کھیلنے کے لیے اپنا جسم پاک عطا کیا۔ یہ بچوں کے ساتھ ایک بار محلے سے گزر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے نقل کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی کی، ایک ہے بچے اس میں ابو محذورہ، سارے بچوں کو جمع کر کے کہتے ہیں بلال کیسے اذان دیتے میں بتاؤں؟ بچوں نے کہا ہاں بتاؤ۔ وہ ایک اونچے کٹے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت بلال جیسے مسجد میں اذان دیتے تھے، یہ بچہ نقل کر کے بتا رہا ہے۔ حضور وہیں سے گزر رہے تھے، پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے، سارے بچے سامنے والے ڈر گئے، ابو محذورہ کو نظر نہیں آئے، وہ اذان دیتے رہے۔ جیسے ہی بچے ادھر ادھر ڈر کے سسکنے لگے، سہمنے لگے، ابو محذورہ نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا حضور پاک تھے، وہ ڈر کر کے رونے لگ گئے، کہا معاف کرو مجھے، معاف کرو، میں تو ایسے ہی بچوں کو بتا رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کسی کی نقل کرتے ہوئے پکڑا جائے، دوسرے لوگ مار ڈالیں اسے، بدتمیز بد اخلاق نہیں۔ میرے آقا نے کہا آؤ ادھر، مسجد نبوی لے آئے اور اونچے ٹیلے پر کھڑا کیا، کہا جیسے نقل کر رہے تھے پھر کر کے دکھاؤ، پھر کر کے دکھاؤ بلال کیسی اذان دیتے ہیں۔ ابو محذورہ نے جب دیکھا میں نے غلط نہیں کیا تھا، اب خوشی کے مارے اذان دینے لگے۔ جانتے ہو وہ 8 سال کی عمر کے تھے ابو محذورہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان دینے لگوایا، اس صحابی کی زندگی بدل گئی، 60 سال تک مسجد حرم میں اذان دیتے